حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں کھجور کے باغات کے لحاظ سے انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے، اور انہیں اپنے اموال میں بیروحہ نامی باغ یا کنواں بہت پسند تھا، اور وہ مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جاتے اور اس کا عمدہ پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ پس جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنے تمام مالوں میں بیروحہ باغ سب سے زیادہ پیارا ہے، لہٰذا وہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ ہے، میں اللہ کے پاس اس کے ثواب اور ذخیرے کی امید رکھتا ہوں، اس لیے آپ اس کو اس مصرف میں خرچ کیجئے جو اللہ آپ کو بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت خوب، یہ سودا نفع بخش ہے، یہ سودا نفع بخش ہے، اور تم نے جو کہا وہ میں نے سن لیا، لیکن میری رائے یہ ہے کہ تم یہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ حضرت ابو طلحہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک دفعہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، میرے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلح رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جاہلانہ برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا تو تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، جب تک تو اس حالت میں رہے گا تب تک اللہ کی طرف سے تیرے لیے ان کے خلاف ایک مددگار رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے اس کے رزق میں فراغی اور عمر میں وسعت کی جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی کرے۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ دار سے صلح رحمی کرے، اور جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔